الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 18 ذوالحجہ 1441 ہجری 9 اگست 2020 یوم الاحد شنبہ سنڈے معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم داماد جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا دن ہے۔ الحمدللہ تمام اطراف میں نیاز و فاتحہ وغیرہ ہوتی ہی ہے۔ آپ لوگ بھی جو سن رہے ہیں اگر ہو سکے تو آپ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں۔ مولا عز و جل ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ یہ میرے الفاظ کو دھیان دیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے یا آسانیاں فرمائے، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے صدقے میں مسلمان امت کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ۔ ان کے تو درجات کی بلندی ہی کی دعا کرنی ہے، مولا ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے واقعات بھی انشاءاللہ جب ہمارا سلسلہ جیسا چلتا رہے گا میں عرض کروں گا۔ فی الحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کے چند باتیں اور سماعت فرمائیں۔ اس کے پہلے کہ کچھ آڈیوز میں آپ نے وہ باتیں سنی کہ آپ اپنے گورنر، اپنے ججز، قاضی اور حاکم عامل وغیرہ جو تھے ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے۔ اب جو کچھ باتیں میں کچھ واقعات وہ پیش کر رہا ہوں جس میں خود آپ کا اپنا کیا عمل تھا وہ سماعت فرمائیں۔ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں اور امیر المومنین ہیں، اور آپ کا اپنا عمل کیسا تھا، رعایا کیسا تھا، جو آپ کے سٹیزن تھے سمجھ لیجیے اس وقت کے، ان کے ساتھ آپ کیسے معاملات پیش کرتے تھے۔ حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 121 پر یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل کر ایک گھر میں داخل ہوئے، پھر کچھ دیر بعد وہاں سے نکلے اور دوسرے گھر میں داخل ہوئے۔ گھروں میں مطلب رات کا وقت اندھیرا تھا، آپ اکیلے ہی ایک گھر میں گئے، پھر کچھ دیر بعد دوسرے گھر میں گئے۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ سب دیکھ رہے تھے کہ امیر المومنین کیا کر رہے ہیں، ایک گھر سے نکل دوسرے گھر جا رہے۔ پھر آپ نے جب فاروق اعظم وہاں سے روانہ ہو گئے تو آپ جس گھر میں آپ پہلے گئے تھے اس گھر میں آپ داخل ہوئے، جا کر دیکھو آخر معاملہ کیا ہے۔ دیکھا وہاں ایک بوڑھی عورت ہے، بڑھیا ہے، اور وہ بھی ساتھ میں اندھی بھی ہے، نابینا اپاہج بڑھیا ہے جو اس گھر میں ہے۔ آپ نے پوچھا ابھی ایک شخص یہاں پر آیا تھا، کیا بات ہے، کیوں آئے تھے، وہ اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو بڑھیا کہتی ابھی آیا تھا، وہ تو روز آتا ہے۔ بولے اچھا روز آتے ہیں؟ بولے ہاں روزانہ آتے ہیں، میری سب حالات میری خبر گیری کرتے ہیں، میرے کام کا جو کھانے وغیرہ کی چیزیں برابر کر دیتے ہیں، سامان وغیرہ صاف صفائی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ
बुढ़ापे और अंधेपन की वजह से जो मैं खुद को साफ नहीं रख पाती, गंदगी हो जाती है, वो मेरी गंदगी भी साफ कर देते हैं, मेरी गंदगी भी साफ कर देते हैं, मेरे सारे घर के कामकाज कर देते हैं। हजरत तलहा ने जब ये सुना तो अपने आप से कहने लगे, तलहा अफसोस है तुझ पर, तेरी माँ तुझ पर रोए, तू अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर भी नहीं चल सकता। ये सोचने की बात है, ये बस ये मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। एक चीफ मिनिस्टर समझ लीजिए, बादशाह समझ लीजिए, वाकई बादशाह तो थे, खलीफा थे, बादशाह का निजाम नहीं था उस वक्त में, लेकिन खलीफा बेशक थे। सारी कौम, मुस्लिम कौम आपकी रियाया, बादशाह होने के बाद हाल यह है कि खुद घर घर में जाकर अपने सिटीजन्स की, अपनी रियाया की खबरगिरी कर रहे हैं, उनके कामकाज करके दे रहे हैं। अभी कुछ बोलूं तो बात रह जाएगी, और आगे सुनिए, उसके बाद फिर चंद बातें अपनी तरफ से अर्ज करता हूं। सच्ची हिकायत इसके सफ़हा नंबर 284 284, इसमें एक बड़ी ही प्यारी रिवायत मौजूद है कि आप जो है न सिर्फ ये कि घरों में मतलब क्या हालत है ये देखते, बल्कि मदीनतुल मुनव्वरा के आसपास बाहर भी चक्कर लगा लिया करते थे। तो ऐसे ही एक मर्तबा थोड़ा आगे मदीनतुल मुनव्वरा से बाहर की तरफ आपका चक्कर इन्हें दौरा कर रहे थे, देखा एक खैमा लगा हुआ है और कुछ आग भी रोशन है, समझ गए वहां कोई है। वहां पहुंचे तो देखा एक शख्स बैठा हुआ है, खैमे के अंदर से कुछ किसी औरत के कराहने की आवाज आ रही, तकलीफ की आवाज आ रही। पूछा भाई कौन हो, सलाम वगैरह करने के बाद पूछा कौन हो, तो उसने अर्ज की कि मैं बाहर यहाँ गांव में रहता हूँ, आगे जंगलों की तरफ में, यहाँ शहर में मदीनतुल मुनव्वरा आया था ताकि अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम से मिल सकूं, कुछ तकलीफ में हूं, तकलीफ बयान करूं, कुछ मदद कर दें, ये सोचकर यहाँ पर आया हूं। अभी रात हो गई है और अभी जाना मुनासिब नहीं लगता, कल दिन में जाने की कोशिश करूंगा। तो आपने पूछा अंदर से तकलीफ की आवाजें आ रही हैं, कराहने की आवाज आ रही है, ये क्या बात है? उसने कहा हुजूर जनाब जाने दीजिए, आप अपना अपना काम कीजिए, मैं अभी तकलीफ में हूँ, क्या बताऊं आपको? नहीं नहीं बताओ तो सही, क्या है, क्या मामला क्या है, अंदर कौन है और क्यों तकलीफ से आवाज आ रही है, कराह क्यों रहे? कहा भाई बात यह है कि मेरे साथ मेरी बीवी है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, तकलीफ में हूँ, गुर्बत का आलम है और वो हामिला है और अभी उसे दर्द शुरू हो गया है। तो आपने कहा साथ में कोई दूसरी औरत नहीं है जो मतलब पैदाइश के मामलात में मदद कर सके? तो नहीं भाई, मैं कोई नहीं, मैं इसी में परेशानी में बैठा हूँ, आप जाओ अपना काम करो। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप फौरन वहां से उठे और रवाना हो गए, अपने घर आए। अपने घर आकर रात का आलम है बिल्कुल, यानी काफी देर हो गई है, अपनी ज़ौजा मोहतरमा को उठाया, जगाया, चलो जल्दी, अल्लाह ने सवाब कमाने का मौका दिया है। क्या हुआ सारी बात बता दी। बद्दू आकर बाहर खैमाजन है और पैदाइश का वक्त है, तुम अपने साथ साथ जो सामान वगैरह हो लगता है वो सब ले लो और चलो मेरे साथ। वो भी खुशी खुशी साथ में चली कि मुसाफिर की मदद करेंगे, मुसलमान की मदद करेंगे। फौरन गए खैमे में, जब पहुंचे तो अपनी बीवी को, अब ये बीवी भी देखिए जैसे आजकल को ना फर्स्ट लेडी थी, अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा मोहतरमा थी, कोई आम औरत नहीं थी। लेकिन वहां भी सुबहान अल्लाह दाखिल हो गई खैमे में और अपने काम में मसरूफ हो गई। आप बाहर आए, जो उनके शौहर थे, वो जो बद्दू थे, उनके पास बैठ गए और आग जला करके उसमें कुछ जो ताकत वगैरह की चीजें लगती हैं वो खुद ही बनाने लगे, पकाने लगे।
اسے تسلی دے رہے ہیں، بھائی گھبراؤ مت، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹینشن مت لو، سب خیر ہے. اس سے دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا غم بانٹ رہے ہیں اندر. بیوی جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ مصروف ہے. کچھ دیر کے بعد اندر سے ان کی زوجہ محترمہ کی آواز آتی ہے، یا امیر المومنین، اپنے دوست کو لڑکا ہونے کی خوشخبری سنا دیجیے. ارے باپ، اب جو یہ بدو تھا یہ تو سن کر کانپ گیا. یہ کیا بات ہے؟ میں جس کے ساتھ ایسی بے تکلفی سے باتیں کر رہا تھا، جس کے ساتھ بیٹھ کر میں ابھی جو میرے لیے یہ کھانا وغیرہ بنا رہے ہیں، میری بیوی کے لیے ان کی بیوی آئی ہے کہ میری بیوی کے ساتھ جو تکلیف کا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے. جن کو میں بول رہا تھا جاؤ اپنا کام کرو، وہ یہ سوچ کر کے حیران کہ یہ تو کوئی اور آدمی نہیں، خود امیر المومنین ہے. لرز گیا کہ ارے میں کیا کر دیا میں نے. آپ نے کہا گھبراؤ مت، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اب خوش ہو جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ رہو، آرام کرو، صبح میں مجھ سے آ کر ملو، تمہاری یہ تکلیف بھی، جو کچھ تمہاری تکالیف ہیں وہ بھی انشاءاللہ جو مجھ سے ہو سکے گا ضرور کروں گا. آ کر کے ملاقات کرو. اسے تسلی دے کر آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ روانہ ہو گئے. یہ ہیں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ایسا خیال، ایسا خیال اپنی رعایا کا. کوئی کر کے تو دکھا دے، کوئی ایک تو کر کے دکھا دے، کوئی ایسا. غیر مسلموں کو چھوڑیے، میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں جو آج ہمارے یہاں پر جو ہیں، جیتے ہیں وہ الیکشن میں، بن کر آئے ہیں، کچھ تو کر کے دکھا دیں. مسلم قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں بتا دیں. اللہ کے خوف سے کیا عمل کر رہے ہیں. بہت مشکل ہے. اب یہاں چھوڑیے، وہاں دیکھیے، اسلامی حکمرانوں کے حال کو دیکھیے، عیش پرستی میں مست ہیں. مسلم قوم قریب میں ہی، ان کے قریب میں ہی سوڈان وغیرہ کے جو حالات ہیں، اللہ کی پناہ. نہیں، کوئی خیال نہیں. تھالے بھر بھر کر کھانا ہوتا ہے، کھاتے ہیں ایک ساتھ، اور ظاہر بات ہے انسان ہے، کتنا کھائیں گے. وہ جو بچ جاتا ہے اٹھا کر اونٹوں کے آگے ڈال دیتے ہیں. یہ کیا جواب دیں گے یہ اللہ کی بارگاہ میں اگر سوال ہو گیا تو؟ اگر سوال ہو گیا تو یہ کیا عذر پیش کر سکیں گے؟ مسلم قوم ایک بدن کی مانند ہے، کہیں بھی چوٹ لگتی ہے پورے بدن کو درد محسوس ہوتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. ان کو درد محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے ایمان کو کیا ہو چکا ہے؟ ہر طرف مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بھی جاری ہے، اور قہر خداوندی کہہ لیجئے یا اللہ کی آزمائش کہہ لیجئے، ہر طرف جاری ہے. پر ان سعودیوں پر، بڑے بڑے حکمرانوں پر، کویت ہے، بحرین ہے، کوئی ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگتی. اللہ رحم فرمائے، اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. کوئی ایسا بادشاہ، آج خلیفہ تو ابھی فی الحال خلافت تو ختم کر دی انہوں نے، بادشاہ ہی کوئی ایسا آ جائے، کوئی ایسا کنگ آ جائے جو خلافت راشدہ کی طرح اس کا ایک ذرہ ہی کر سکے، مسلمانوں کے حال کو دیکھ سکے اور اس کو سدھارنے کی کوشش کر سکے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.